ایک ڈیفینیشن آتی ہے ہمارے پاس کہ ایلیٹ جو ہے اس کے پاس فائنینشیل کیپٹل سے زیادہ ایک سوشل کیپٹل ہونا چاہیے. ایک دوسرا کہ اس کے پاس وہ کسی ایسے منصب پہ بیٹھا ہو جو لائک میں اگر آپ کو اگزامپل دوں, ہمارے ایک دوست ہے, ان کا ایک بڑا اچھا ریسٹورینٹ ہے یہ اسلام آباد میں, اور وہ مطلب ان کی جو ماہانہ سیل ہے وہ ہوگی تقریباً 30-40 لاکھ روپے. وہ کہتا ہے بھائی میں ایلیٹ میں آتا ہوں, لیکن ہم اسے کہتے تھے بھائی آپ ایلیٹ میں نہیں آتے, آپ اپر مڈل کلاس میں آتے ہیں. ایک دن ایک افسر آیا سی ڈی اے کا, اور اس کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی پارکنگ میں. اس 17 گریڈ کے سی ڈی اے کے افسر نے 15 دن تک سارے ریسٹورینٹس پہ پابندی لگائی کہ آپ باہر کرسیاں نہیں رکھ سکتے, اور ان کی جو سیل تھی وہ بالکل ڈاؤن, ان کا کاروبار ٹف کر دیا پورا. تو ایک ملینئر یا بلینئر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیچارہ ایک 17 گریڈ کے افسر کے سامنے ٹانگیں جھکا کے بیٹھ گیا, کچھ نہیں کر سکا. تو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ڈیفینیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے پاکستان میں, تو آپ کتنا متفق ہیں اس ڈیفینیشن سے؟ یہ تو چلو آپ نے جو مثال دی ضرور ایسا ہی ہوا ہوگا, اور ایسے اور بھی واقعات ہوتے ہوں گے, لیکن اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے ایسے واقعات ہوں گے کہ جب کسی یہ 17 گریڈ کے افسر نے آ کر اس طرح کی دھمکی دی کہ میں یہ بند کر دوں گا, تو اس ریسٹورینٹر, آپ کا دوست نہیں لیکن کوئی بھی, اس ریسٹورینٹر نے بابا قائد اعظم کے بہت سارے نوٹ نکال کر دے دیے اس کو, اور اس نے وہ قابو ہو گیا. تو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جو آپ نے بات کی وہ اہم ضرور ہے. ہمارے ہاں جس کے پاس اسٹیٹ پاور ہے, اینڈ شاید سب سے زیادہ جیسے آج اگین جو ایک نوجوان نسل کو اب پہلے سے زیادہ سمجھ آ رہی, خاص طور پہ پاکستان کے مرکزی علاقوں میں, پنجاب میں, کہ فوج جو کہ ایک مقدس گائے تھی اور جو کہ کبھی کرپٹ بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ تو ٹھیک بات ہے کہ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہوتا آ رہا ہے. عام بندے کو تو, غریب آدمی کو, مزدور کو تو ہمیشہ ہی پتہ تھا نا کہ ناکے سے گزرتا ہے تو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. لیکن ایون ایک پڑھا لکھا نوجوان جو ایک سٹینڈرڈ پاکستانی نیشنلزم پہ پلا ہوا ہے, اس کو بھی اب تھوڑا سا ہو رہا ہے. سو دس از ٹرو, جس کے پاس اسٹیٹ پاور ہے. آپ نے سوشل کیپٹل کی بات کی, میرا خیال اس سے زیادہ اہم جو آپ جو مثال دی وہ تو اسٹیٹ پاور کی ہے. اگر میں اسٹیٹ کا اہلکار ہوں تو میرے پاس بہت زیادہ آربیٹریری پاور ہے کہ میں اس منصب کو, اس عہدے کو استعمال کروں اور اپنی من مرضی منواؤں. وہ میں کسی چھوٹے سے رشوت لوں, ایکسٹورشن کروں, یا میں کسی بڑے بندے کو بھی تھوڑا سا لگام دے سکتا ہوں. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ بڑا جو آدمی ہے, اور جو آپ کہہ رہے ہیں 40 لاکھ والا, پتہ نہیں اب وہ اس کو ہم اپر لوور درمیانہ مڈل کلاس, یہ تو میرا خیال ہے بے شک ہو سکتا ہے اس میں فرق کیا جائے, لیکن اب وہ جو بندہ جو 40 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہے وہ بہرحال وہ کسی ایسے ہی پرت میں ہی آتا ہے نا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مطلب بہت مالدار ہے. تو اب وہ عموماً جیسے میں نے کہا وہ اسٹیٹ پاور کے ساتھ بنا کر رکھتے ہیں. وہ مقامی چھوٹا موٹا اہلکار ہے, بٹ ایون اگین ناٹ نیسسرلی ان یور پرٹیکولر کیس, لیکن یہاں پہ کیسے سبسڈیز ملتی ہیں, کیسے آپ کو لائسنس ملتا ہے, کیسے آپ کو بزنس آپریٹ کرنے کے وہ مواقع ملتے ہیں. شاید آپ نے کاغذی کاروائیاں پوری نہیں بھی کی ہوں, تو یہ صبح شام ہوتا ہے اس ملک میں. اینڈ سو جنرلی واٹ وی سی از کہ جو کلاس پاور ہے, یعنی کہ جو اوپر والا طبقہ ہے جو مالدار ہے, اور جیسے میں نے کہا اس کے مال دولت کا مختلف جگہ جگہ سے آتی ہے, کسی کی زمین سے آتی ہے, کسی سے باہر سے آتی ہے, کسی کا صنعت لگا کر آتی ہے, کسی کا ریئل اسٹیٹ پراپرٹی ڈیلر بن کر آتی ہے. وہ والا طبقہ اور جو اسٹیٹ پاور جو ہے, ان کا عموماً گٹھ جوڑ ہوتا ہے. اینڈ دیٹس جنرلی, اس میں ایکسیپشنز ضرور ہو سکتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ایکسیپشنز, لیکن ایکسیپشنز ٹینڈ ٹو پروو دا رول. اگر 9 میں سے 10 میں سے 9 ہیں جو اس طرح کر رہے ہیں, ایک کا نہیں ہو رہا, تو وہ ایکسیپشن تو صرف رول کو ثابت کرتا ہے نا کہ 9 کا تو ہو رہا ہے. سو دیئر فور مائی سینس از کہ یہاں پہ جو جس کو ہم نے بات شروع کی نا اشرافیہ میں, وہ ایلیمنٹ جو کہ پراپرٹیڈ ہے, جو کہ ملکیت جس کے پاس ہے, اور وہ ایلیمنٹ جو اسٹیٹ کے پاور کو ایکسرسائز کرتا ہے. عموماً آپ دیہات میں بھی جائیں اور آپ بڑے شہر میں بھی آئیں تو آپ کو ان دونوں کا گٹھ جوڑ ملے گا. اوکے.